آیت نمبر 9 علم کیا نہیں، حمزہ کا معنی کیا، لم نہیں، کیا نہیں، یاتی آئی کم تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح یعنی کہ قوم نوح کی، یعنی کہ قوم نوح یہ بدل ہے کس سے، الذین من قبلکم سے، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی تم سے پہلے تھے، یعنی کہ قوم نوح کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم صالح کی، والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، کیا ان سب کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ لا یعلمہم الا اللہ، لا یعلم نہیں علم رکھتا ہم ان کے بارے میں، نہیں جانتا ان کو، الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جاءت آئے ہم ان کے پاس، یہ خبر ہے، کیا کہا گیا تھا تمہارے پاس خبر نہیں آئی، اب یہ خبر شروع ہو گئی۔ جاءت آئے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، رسول جمع ہے کس کی، رسول کی، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، فردو فاک میں نے پس، ردو انہوں نے لٹائے، کنہوں نے، ان اقوام نے، ان امم نے، انہوں نے لٹائے، ایدیہم اپنے ہاتھ، ایدی جمع ہے یدن کی، ایک ہاتھ، ایدیہم اپنے ہاتھ، انہوں نے لٹائے اپنے ہاتھ، فی افواہم اپنے منہوں میں، افواہن جمع ہے فمن کی، افواہ الگ ہے، ہم الگ ہے، تو انہوں نے لٹائے اپنے ہاتھ، فی افواہم اپنے منہوں میں، وقالو اور انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نے، کفرنا ہم نے کفر کیا ہے، انا اصل میں کیا تھا، انا اور نا، انا بے شک، نا ہم، بے شک ہم نے، کفرنا ہم نے کفر کیا، بما اس چیز کے ساتھ، ارسلتم بھی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، فی کا معنی میں، لام کا معنی البتہ، البتہ شک میں ہیں، مما اس چیز کے متعلق، مما اصل میں کیا تھا، من اور ما، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے متعلق، تدعونا تم بلاتے ہو، نا ہمیں، الیہ جس کی طرف، مریبن یہ صفت ہے شک ان کی، ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے، ایسا شک جو اضطراب میں ڈال دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے ان اقوام کا جو پہلے گزر چکی ہیں، فرمایا الم یاتکم کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، وہ کون تھے پہلے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کی، ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، وما آمن معہ الا قلیل، ان پہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بالآخر اللہ کا عذاب آیا، طوفان میں سب کے سب غرق کر دیے گئے، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، ان کا اپنا بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہوا۔ وعاد اور قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے بھی تکذیب کی، ہود علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کی، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ وثمود اور قوم صالح، صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے، سمود، جن کا شہر آج بھی موجود ہے، مدائن صالح، سعودیہ میں آج بھی موجود ہے، جب تبوک کی طرف آپ مدینہ سے جائیں راستے میں آئے گا۔ ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا علیہم الصلوۃ والسلام۔ والذین من بعدہم اور کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان اقوام کی جو ان کے بعد آئیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد، صالح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یہ کتنی اقوام ہیں اور ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، یہ اقوام کتنی ہیں، کون نبی آیا ان کی طرف، کیسے کیسے اس نے تبلیغ کی، اور کیسے کیسے انہوں نے نبی کو تنگ کیا اور تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا،
اور کیسے کیسے ان پہ اللہ کا عذاب آیا، یہ ساری تفصیلات کون جانتا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان اقوام کے بارے میں ایک مجموعی خبر دے دی۔ مجموعی خبر کیا ہے؟ کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے۔ رسول اللہ کے تھے لیکن چونکہ ان کی طرف آئے تھے، فرمایا ان کے رسول آئے بالبینات، وہ تنہا نہیں آئے بلکہ معجزات لے کر آئے، ایسی نشانیاں لے کر آئے جن سے پتہ چلے کہ وہ دعوی نبوت میں سچے ہیں، وہ باقی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ان کے اقوام نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے۔ اس وجہ سے، غصے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، جیسے انسان اپنے ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے، غصے کی شدت کی وجہ سے۔ کچھ علماء تفسیر نے کہا ان کے تعجب کی وجہ سے۔ وقالو، اور آگے سے کہنے لگے کہ ہم منکر ہیں تمہارے، انا کفرنا، ہم منکر ہیں تمہارے، ہم کفر کرتے ہیں، ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بما ارسلتم بھی، جو معجزات تم لے کر آئے ہو، جو نشانیاں لے کر آئے ہو، جو اللہ کا کلام لے کر آئے ہو، ہم نہیں مانتے ان سب چیزوں کو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور وہ توحید جس کی تم دعوت دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور وہ آخرت جس سے تم ڈراتے ہو، ان تمام چیزوں کے متعلق ہم شک میں ہیں۔ جن جن چیزوں کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو کہ ہم ان پہ ایمان لے آئیں، ان پہ یقین کر لیں، ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں شک میں ہیں۔ مریب، شک چھوٹا موٹا نہیں، ایسا شک جو ہمیں بے چین کیے ہوئے ہے، اضطراب میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور یہ آخری جملہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان پہ کتنی محنت کی ہے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن شک میں پڑ گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، ان کے دلوں میں ایک اضطراب پیدا ہوا